السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہانی گھر گھر کی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات میرے ماں باپ نے مجھے بتائی تھی وہ میرے اوسان خطا کر چکی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے امی بابا میرے ساتھ ایسا کرنے والے ہیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، کبھی میرا برا نہیں چاہیں گے، لیکن جو انتخاب انہوں نے میرے لیے کیا تھا وہ مجھے اندر ہی اندر ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ بابا نے بہت مان سے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی اپنے بڑے بھائی کے بیٹے سے کروانا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کیونکہ میں انہیں رضامندی دے چکا ہوں۔ بس تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میری بیٹی مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی، اپنے بھائی جیسے بالکل بھی نہیں ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر میرا دل چھن سے ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ میں تو پہلے ہی اپنے دل میں کسی اور کو بسا چکی تھی۔ لیکن اگر میں انہیں انکار کر دیتی یا اپنے دل میں بستے ہوئے شخص کے حوالے سے کچھ بھی بتاتی تو یہ بہت ہی بری بات ہو جانی تھی۔ میرے بابا نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ وہ کبھی بھی مجھ میں اور میرے بھائی میں فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے۔ وہ کبھی میری بات کا منع نہیں کرتی، ہمیشہ میری بات کو اہمیت دیتی ہے، جبکہ میرے برعکس میرا بڑا بھائی انہیں ہمیشہ منہ پر انکار کر دیتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا اور اپنی مرضی چلاتے ہوئے اس نے اپنی پسند سے ہی شادی کی تھی۔ جبکہ ابا کو بہت خواہش تھی کہ وہ اپنی بہن کی بیٹی لاتے، لیکن بھائی کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو کر خاموش ہو چکے تھے۔ میں بھی دل ہی دل میں اپنی خالہ کی بیٹی کو بہت پسند کرتی تھی، جبکہ اس نے بھی مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ بہت جلد اس کی اماں میرے لیے رشتہ لے کر آنے والی تھی، لیکن بابا نے آج جو بات کہی تھی اس کے بعد میں نے اپنے دل کے دروازے سب کے لیے بند کر دیے تھے۔ بابا کی بات میں کوئی قباحت نہیں تھی، سلمان بھائی بہت اچھے انسان تھے، پیسہ روپیہ سب کچھ تھا، لیکن حیرانگی مجھے اس بات پر تھی کہ وہ میرے لیے رشتہ کیسے مانگ سکتے ہیں، جبکہ وہ پہلے ہی طلاق شدہ تھے۔ ان کی ماں ان سے اس بنیاد پر طلاق لے چکی تھی کہ وہ بہت ہی غصیلی طبیعت کے مالک تھے، ذرا سی بات پر سختی کرتے تھے، بے جا روک ٹوک کرتے تھے، اور وہ ایک آزاد خیال عورت تھی۔ اس نے زیادہ ان کے انداز کو برداشت نہیں کیا تھا، اور یہ سب سوچ کر ہی مجھے خوف آ رہا تھا۔ حیرت تو مزید مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ امی بابا اتنی آسانی سے راضی کیسے ہو گئے۔ وہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، میں نے ہمیشہ انہیں بھائی کی نظر سے دیکھا تھا اور مجھے ان سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنی بہنوں پر بہت سختی کرتے تھے، کسی بھی دوست سے انہیں ملنے نہیں دیتے تھے، لیکن وہ اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ساتھ میں سختی کرنا وہ کبھی نہیں بھولتے تھے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے میں اپنے بڑے تایا کے گھر بھی نہیں جاتی تھی۔ جب بھی ان سے سامنا ہوتا تھا وہ مجھ سے میری پڑھائی کے حوالے سے ہی بات کرتے تھے، اور میں پڑھائی میں ہمیشہ پیچھے رہی تھی، جبکہ میرے برعکس ان کی بہنیں ہمیشہ اول آتی تھیں، اور وہ اس خوشی کو بہت بڑے پیمانے پر مناتے تھے۔ میں بعض اوقات تو انہیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی اور دل میں حسرت کرتی تھی کہ کاش ایسا بھائی میرا بھی ہوتا، لیکن بدقسمتی سے میرے نصیب میں جو بھائی آیا تھا اس کو صرف اور صرف اپنی بیوی سے سروکار تھا۔ اور اب جو بات ابا نے کہی تھی کہ وہ میرے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی، میں چاہ کر بھی انہیں شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی، میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں نے صرف اور صرف اپنی زندگی میں ذی شان سے ہی محبت کی تھی، اور آج جب وہ مجھے نہیں مل رہا تھا تو مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کئی بار محبت کا اظہار کیا تھا اور کئی بار مجھے یقین دلایا تھا کہ اس کی امی جلد میرے لیے رشتہ لے کر آئیں گی، لیکن ان کے رشتہ آنے سے پہلے ہی میرے لیے میرے بڑے تائے کے بیٹے کا رشتہ آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرتی حسن سے مالا مال رکھا تھا، جو بھی شخص مجھے دیکھتا تو ایک پل کو مبہوت ہو جاتا۔ میں جانتی تھی کہ خاندان کے ہر گھر سے میرے لیے رشتہ آنا ہے، لیکن بس میری پڑھائی کو وجہ بنا کر امی سب کو یہی بول دیتی تھی کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے، لیکن سلمان بھائی کا رشتہ آتے ہی ابا نے میرے لیے ہاں کر دی تھی۔ کافی دیر ہونے کے بعد میرا دل کچھ ہلکا ہوا تھا، میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اپنا نصیب اللہ پر چھوڑ کر باتھ روم چلی گئی۔ وہاں پر وضو کیا اور باہر آ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھی اور اپنے حق میں دعا کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ میرے دل میں ذیشان تھا، لیکن دماغ میں صرف سلمان بھائی چل رہے تھے۔ اگر میرا ان سے رشتہ ہو جاتا تو ساری زندگی کے لیے میرا ذیشان سے تعلق ختم ہو جانا تھا۔ مجھے الگ ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں گے اگر ان کو کچھ بھی ذیشان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ سوچ کر میرا دم خشک ہو رہا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میرے موبائل پر اچانک ہی رنگ ہوئی۔ میں نے موبائل دیکھا تو سامنے سلمان بھائی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔
میری ہتھیلی نم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ رشتے سے پہلے آج تک انہوں نے کبھی بھی مجھے نہ میسج کیا تھا اور نہ ہی کوئی کال کی تھی۔ انہیں یہ سب کچھ معیوب لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بہنوں کو بھی یہی تاکید کرتے تھے کہ اگر کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، ہم رشتہ کریں گے اور اس سے شادی کروا دیں گے، کبھی بھی فون پر رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کئی بار انہوں نے بڑے بھائی کی حیثیت سے مجھے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ بیٹا، کبھی کوئی پسند آئے تو اپنے ماں باپ کو بتانا، اس طرح سے تعلق مت بنانا، یہ حرام کام ہے۔ تو پھر آج ان کی کال، میری سٹی پٹی گم ہو گئی تھی۔ ایک بار کال آ کر بند ہو چکی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک بار پھر موبائل بجا تو میں اس بار اسے نظر انداز نہیں کر پائی تھی اور یس کر کے کان پر لگا لیا تھا۔ سامنے سے ان کی گمبھیر آواز گونجی، کیسی ہو ہانیہ؟ طبیعت وغیرہ بہتر ہے؟ جبکہ مجھے تو اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، لیکن اس طرح میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے انہیں جواب دیا، جی بہتر ہوں، کس لیے فون کیا؟ وہ کہنے لگے، دراصل مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اگر تم مصروف نہ ہو تو کچھ وقت دے سکتی ہو۔ ان کا لہجہ کافی کڑک تھا، اس لیے مجھے ان سے بات کرتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ماتھے پر ننے ننے پسینے چمک رہے تھے۔ میں بار بار دروازے کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ اگر امی آ گئی اور انہوں نے مجھے سلمان بھائی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے ایک اور فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا، آپ سے بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچیں، اس لیے ابھی ہم بات نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی دعوت وغیرہ میں ملاقات ہو تو آپ بات کر لینا۔ جبکہ وہ فوراً بولے تھے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، تمہارے اور اپنے حوالے سے بات کرنی ہے، اس لیے چند منٹ میری بات سن لو، اگر کوئی آتا ہے تو میری بات کروا دینا، میں بول دوں گا۔ ان کا انداز حکم جمانے والا تھا۔ میں اس بار انکار نہیں کر پائی تھی اور خاموشی سے ان کی بات سننے لگی تھی۔ وہ کہنے لگے، تمہارے ابو نے تم تک یہ بات پہنچا دی ہوگی کہ میرے لیے تمہارا رشتہ آیا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ اس رشتے میں میری رضامندی نہیں ہے۔ اپنے سے 15 سال چھوٹی لڑکی سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے امی سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ بضد ہیں کہ میری شادی وہ تم سے ہی کروائیں گی، کیونکہ تم خاندان میں سب سے اچھی لڑکی ہو۔ یہ بات سن کر انجانے سے مسکراہٹ میرے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے یہ بات بہت ہی فخر والی ہوتی ہے جب کوئی پیٹھ پیچھے اس کے کردار کی تعریف کرتا ہے۔ وہ مزید بولے، میں اپنی ماں کی بات کو کبھی بھی نفی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک بار میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا، لیکن وہ نکاح کامیاب نہیں ہوا اور وہ لڑکی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی تھی، اسی لیے اس نے مجھ سے طلاق لی ہے اور وہ اب اس کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے۔ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرے لیے اب وہ مر چکی ہے۔ میرا اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، لیکن میرے دل میں اب شک آ چکا ہے۔ میں تم سے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، صاف کہوں گا، مجھے وفاداری چاہیے۔ اگر تم نے میرے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی اور تمہارے حوالے سے کبھی بھی مجھے کوئی بھی بات سننے کو ملی تو یاد رکھنا، میری زندگی میں تمہارا وہ دن آخری ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہو، تمہارا دل بہت من چلا ہوگا، لیکن خود کو سمجھدار بنا کر میرے پاس آنا، ورنہ میرے غصے کو تم جھیل نہیں پاؤ گی۔ یہ بول کر انہوں نے موبائل رکھ دیا تھا، جبکہ میری سسکیاں نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رحم آ رہا تھا۔ نہ جانے میں سلمان کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزارتی، یہ سوچ سوچ کر ہی میں ہلکان ہو گئی تھی۔ اور آج ان کی منقوہ کی اصلیت جان کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر انہیں ذرا برابر بھی میرے اور ذیشان کے حوالے سے کچھ پتہ چل جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا، حالانکہ میری جانب سے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں ذیشان کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن کبھی بھی اپنے لبوں سے اقرار نہیں کیا تھا۔ ذیشان نے ہی ایک دو بار میرے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جبکہ میں نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تھی اور خاموشی سے ایک طرف کو ہو گئی تھی۔ میرا ماننا بھی یہی تھا، محبت وغیرہ کے چکر میں پڑھ کر انسان صرف بدنام ہوتا ہے، اور میں کبھی بھی اپنے باپ کے سر پر خاک ملنا نہیں چاہتی تھی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر رہے تھے۔ امی بابا نے اپنی طرف سے شادی کی تاریخ دے دی تھی، ان لوگوں کی جانب سے پوری تیاری تھی، لیکن پہلے تو مجھے یہی کہا گیا تھا کہ 1 سال تک تمہارا نکاح رکھیں گے، لیکن سلمان نے صاف کہہ دیا تھا، میری جانب سے پھر انکار ہے، میں نکاح کر کے اپنی بیوی اب نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اب رخصتی چاہیے۔ اس کی بات کو اہمیت دی گئی تھی اور اس نے بہت ہی سنجیدگی سے میرے بابا سے اپنے طور پر بات کی تھی، اسی لیے وہ انکار نہیں کر پائے تھے اور انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ جبکہ یہ بات سن کر میں زاروں کی تار ہوئی تھی، میں ابھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ خبر جب میری خالہ کے گھر پہنچی تو ذیشان نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اگلے روز ہی میری خالہ میرے لیے رشتہ لے آئی تھی، لیکن میری اماں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ شاید ان دونوں کے درمیان پہلے بھی یہ بات ہو چکی تھی، لیکن میری خالہ میرے لیے تیار نہیں تھی، اور اب ذیشان کے پاگل پن کی وجہ سے انہیں آنا پڑا تھا۔ میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ آئیں بھی تو ایسے موقع پر کہ میں ذیشان کے لیے اپنی طرف سے سٹینڈ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ میں خاموش رہی۔ تیاریاں عروج پر تھیں
اور میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں لڑکی ذات تھی، اس طرح اپنے باپ بھائی کو بدنام نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ میرے نصیب میں ذیشان نہیں سلمان ہے۔ وقت پر لگا کر اڑ چکا تھا اور میری بارات کا دن آ گیا تھا۔ میں دلہن بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سلمان نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ دھوم دھام نہیں چاہتا ہے، سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس بات کو سب نے ہی پسند کیا تھا۔ حالانکہ سلمان کے پاس پیسوں کی بالکل کمی نہیں تھی، لیکن وہ اس چیز کو بہت برا مانتا تھا۔ وہ ولیمے کی ایک شاندار رسم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بارات پر ہمارا کوئی خرچہ نہیں کروایا تھا۔ ایک پل کو میرا دل اس کی جانب سے بڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ کے انتخاب پر رشک آیا تھا، لیکن یہ الفاظ میں نے اپنے لبوں سے ادا نہیں کیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولوی صاحب آ چکے تھے اور میرا نکاح بخیر و عافیت سلمان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ چاروں جانب مبارکباد کی صدا گونج اٹھی تھی۔ میری شادی میں میری خالہ نہیں آئی تھی۔ امی اور بابا ان کے گھر بھی گئے تھے اور ان کو شادی کا کارڈ بھی دیا تھا اور آنے پر اصرار بھی کیا تھا، لیکن نہ انہوں نے آنا تھا نہ وہ آئی تھیں، اور مجھے اس چیز کا بے حد افسوس تھا۔ وہ بے وجہ کی ضد پال رہا تھا جو اب ممکن نہیں تھا۔ میں ابھی انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنی کھڑکی پر کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ میرے کمرے کا دروازہ بند تھا، باہر شغل لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری رخصتی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ذیشان ایسی حرکت کر جائے گا۔ وہ کھڑکی کے ذریعے میرے کمرے میں آ رہا تھا۔ میں حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میں نے بھاگ کر سب سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بہت بری طرح کانپ رہے تھے۔ اگر اس پل کوئی اسے دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، عجیب اجاڑ ہل گیا تھا، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ فوراً ہی کمرے میں کودا تھا اور مجھے دبوچتے ہوئے کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہانیہ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تم کیا سمجھی کہ تم اتنی آسانی سے سلمان کی ہو جاؤ گی اور میں تمہیں ہونے دوں گا؟ تم سے صرف اور صرف ذیشان الوی کی ہو اور ہمیشہ اس کی ہی رہو گی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ شاید مجھے اغوا کرنے کے لیے آیا تھا، میری جان پر بنائی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو کتنی بدنامی ہونی تھی۔ ویسے بھی میرا نکاح ہو چکا تھا۔ میں نے پوری ہمت جمع کر کے اسے خود سے دور جھٹکا اور غصے سے کرائی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ کے بعد یہاں آنے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہی پہلے میں نے کبھی تمہیں جواب دیا تھا اور نہ ہی آج کوئی جواب دوں گی۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے۔ میں دھوکہ اس صورت میں دیتی جب میں تم سے وعدے نبھانے کی قسم کھاتی۔ جب تم مجھ سے محبت کا اظہار کرتے تھے میں خاموش رہتی تھی، کبھی بھی میں نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ اگر تمہیں اتنی محبت تھی تو وقت سے پہلے میرے لیے رشتہ بھیجتے، لیکن تم نے رشتہ کب بھیجا؟ جب میرے لیے رشتہ آ چکا تھا اور اس کے لیے ہم نے ہاں کر دی تھی، اور اب تماشا لگانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ یکدم ہی میری جانب بڑھا تھا۔ ابھی وہ میرے کندھے کو تھام کر مجھے گھسیٹتا، اس سے پہلے ہی سلمان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا، جبکہ پیچھے ہمارا پورا خاندان ہی کھڑا ہوا تھا۔ ذیشان جس انداز میں مجھے گھسیٹ رہا تھا وہ بہت ہی جابرانہ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہو۔ سلمان یکدم ہی غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ اس نے اچانک ہی ذیشان کا گریبان تھاما تھا اور اسے دور جھٹک دیا تھا، جبکہ میرا بھائی بھی میدان میں آ گیا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے بابا کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ باہر آواز تو جا نہیں سکتی تھی، تو پھر ان سب کو کیسے پتہ چلا؟ سلمان بالکل آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل اس کو مارے جا رہے تھے اور غصے سے پھنکار رہے تھے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ان غلیظ ہاتھوں سے چھونے کی؟ تو نے کیا سمجھا وہ لاوارث ہے اور تو اس کو اس طرح سے زد و کوب کرتا رہے گا اور ہمیں معلوم نہیں ہوگا؟ میں تجھے بتاتا ہوں کہ عورت پر ہاتھ ڈالنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچانک اس نے پولیس کو فون کیا تھا۔ یہ سب ہوتا دیکھ کر میرے تو آسان خطا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میری خالہ بھی وہاں آ گئی تھی اور اب سلمان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو بخش دیا جائے، لیکن وہ تو کسی کو سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ مجھے تو ڈر اپنے لیے لگ رہا تھا۔ میرا نکاح ان سے ہو چکا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے آج مجھے بھری محفل میں طلاق دے دی تو میرا کیا بنے گا؟ جس طرح سے انہوں نے ذیشان کے ساتھ سلوک کیا تھا، ایک پل کو مجھے ان سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ میں مانتی تھی کہ ذیشان غلط تھا، اس نے جو بھی حرکتیں کی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے ذیشان کو مارا تھا وہ ایک انسان تھا، اس کو اتنا مارنا نہیں چاہیے تھا، اور اب پولیس کو فون کرنا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں اپنی خالہ کو دیکھ رہی تھی، وہ مسلسل سلمان کے آگے اپنے بیٹے کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن سلمان وہ تو کسی کی سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میری اب بس ہو گئی تھی، میں مزید یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں فوراً ہی پاپا کے پیچھے سے نکل کر سلمان کے پاس پہنچی تھی اور ان کو جھنجھوڑ ڈالا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پولیس کو فون مت کریں، یہ میری خالہ کے بیٹے ہیں، ان کی حالت دیکھیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا تھا اور میرے چہرے پر غرائے تھے کہ خاموش ہو جاؤ تم، مجھے تمہاری آواز نہیں آئی، جبکہ اس بار میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ ان کا اتنا سرد انداز مجھے اندر تک ڈرا گیا تھا۔ میں ایک بار پھر اپنے بابا کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پولیس آئی تھی اور ذیشان کو پکڑ کر لے گئی تھی۔
جبکہ ہمارا خوشیوں بھرا گھر یکدم ہی ویران ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ میرے سسرال والے مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ سلمان نے فوراً ہی رخصتی کی بات کر دی تھی۔ بابا ڈر رہے تھے، انہوں نے سلمان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جبکہ وہ انہیں اپنی سینے سے لگاتے ہوئے بولا، چچا بے فکر رہیں، میں جانتا ہوں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، بس آپ اجازت دیں۔ جبکہ میں بہت ہی خوفزدہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھ پر چادر ڈال دی گئی تھی اور میں ماں باپ کے سائے تلے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آگے ڈرائیور اور میرے سسر بیٹھے تھے، جبکہ برابر میں ہی سلمان موجود تھے۔ میں نے ترچھی نگاہوں سے سلمان کو دیکھا تو وہ کافی سنجیدہ معلوم ہو رہے تھے۔ گھر جاتے ہی مجھے سلمان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میں تو سمجھی تھی شاید کچھ رسومات ادا کی جائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یعنی سبھی مجھ سے خفا تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سب کا دل کیسے جیتوں گی، ان سب کو کیسے یقین دلاؤں گی کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے کبھی بھی ذیشان کی جانب قدم نہیں بڑھائے تھے، اور ڈر تو مجھے اصل سلمان سے لگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ کمرے میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ میں خاموشی سے روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ وہ سیدھے واش روم چلا گیا تھا، جبکہ میں سمجھی تھی وہ میرا گھونگھٹ اٹھائے گا، جو بھی ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن اس نے مجھے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ واش روم سے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے آیا تھا۔ میں اپنے آپ کو ذلیل ہونے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا اب ساری زندگی مجھے سلمان کا سرد رویہ ہی برداشت کرنا ہے، لیکن میری سوچ کے سب کچھ الٹ ہوا تھا۔ انہوں نے آتے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولے، متائے جان، آئیں نماز پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ سے سکون سے بات کروں گا۔ جبکہ ان کا اتنا نرم لہجہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ان کے ہمراہ نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس رات مجھے ایک ایک پل اس بات کا احساس دلایا تھا کہ میں ان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہوں۔ انہوں نے میری شادی کی پہلی رات ہوئے اس واقعے کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ گھر پر بھی اس نے سب پر سختی کی تھی کہ کوئی بھی شخص میری بیوی سے اس حوالے سے بات نہیں کرے گا۔ ایک بار میری چھوٹی نند نے مجھ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہا تھا، لیکن جس انداز میں میرے شوہر نے اسے ڈانٹا تھا، اس پل تو میں بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد کسی نے مجھ سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کی تھی، بلکہ میرے شوہر سلمان نے ہی مجھے پورے گھر میں بیوی ہونے کا مان دیا تھا، اور سب کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ میں ان کے لیے کتنی قیمتی ہوں۔ اور اب مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا کہ میرے نصیب میں کتنا بہترین شخص تھا، اور میں اس رشتے کے آنے پر رو رہی تھی۔ اور اب میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ذیشان جیسا شخص میرے نصیب میں نہیں آیا، کیونکہ جنونی شخص سوائے آپ کی زندگی خراب کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔